او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت، کافی دیر سے ہم اور آپ حضرات نعت پاک مصطفیٰ سماعت کر رہے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیوض و برکات کو حاصل کر رہے تھے۔ عزیزان ملت، آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس میرے دادا استاذ سرکاری سرکاراں، ایک عظیم محدث، ولی کامل، استاذ الاساتذہ، رئیس المحدثین، سرکار شاہ وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کو شاہ وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما۔ آمین۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں جتنے بھی بندے اس نے اس روئے زمین پہ پیدا فرمائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے سینوں میں سب سے زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ علماء اکرام کی جماعت۔ اور عزیزان ملت، آج کی کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل ایسی نہیں ہے جہاں پہ تصویر کشی کا ماحول نہ ہو یا ویڈیوگرافی کا ماحول نہ ہو۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، میرا اپنا نظریہ میرے ساتھ ہے، میں اس چیز کا سخت مخالف ہوں۔ میں نہ تو تصویر بنواتا ہوں، نہ کوئی ویڈیو بنواتا ہوں، اور میں اسی پہ قائم ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث پاک کے اندر، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور میں بتا دوں ترمذی شریف وہ حدیث پاک کی کتاب ہے جس کو شاہ وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پڑھا۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی رمضان المبارک کے مہینے میں تو جیسے لوگ قرآن سناتے ہیں، میں ترمذی شریف کو سناتا۔ اس کی حدیث پاک ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون۔ بے شک، اس حدیث پاک کا ترجمہ، بے شک بروز محشر اللہ تبارک و تعالی سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دے گا جو تصویر بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورۃ حیوان۔ مفہوم حدیث ہے کہ بے شک اللہ کے مقدس ملائکہ، مقدس فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی لغو قسم کا کتا یا کسی جاندار کی تصویر تھی۔ تو اس لیے رفیقان ملت، اچھا آج کے زمانے میں بہت سارے ہمارے جماعت کے علماء ایسے ہیں جنہوں نے کچھ شکیں نکالی، کچھ صورتیں نکالی، جواز کی، تو بہت سارے لوگ اس پہ قائم ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ سب غلط ہے،
لیکن اپنا اپنا نظریہ اپنے. میں کسی بھی مجلس میں جاتا ہوں، اگر وہاں پہ کوئی ایسا موقع دیکھتا ہوں تو میں اپنی برات کا اظہار کر دیتا ہوں کہ بھائی ہمیں آپ نہ شامل کریں. المختصر عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر لاکھوں ہزاروں بندے بھیجے، مگر جو اوصاف اور جو کمالات رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوئی. بے شک. اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب العالمین نے جن کو عالم دین بنایا، فقیہ بنایا، ان کو جو نعمتیں ملی وہ غیر عالموں کو میسر نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توسط سے اس پوری روئے زمین کو آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے آسمان کی زینت اللہ تبارک و تعالی نے ان ستاروں کے ذریعے سے رکھی. شمس و قمر اور یہ جو نجوم چمک رہے ہیں ان سے رب العالمین نے آسمان کو زینت بخشی ہے. ٹھیک اسی طرح سے رب العالمین نے علماء اکرام کے ذریعے سے اس زمین کو زینت بخشی. اس روئے زمین کے اوپر جو علماء کی شان ہے، جو عالموں کی شان ہے، وہ اوروں کی نہیں ہے. آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی جو مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، شکم مادر سے ولایت کا جو ہے تاج مل چکا ہے، مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، درس قرآن لے رہے ہیں، درس حدیث حاصل فرما رہے ہیں، علم ظاہر و باطن کو حاصل کر رہے ہیں. جبکہ آپ پیدائشی ولی اور علم دین کے حاصل کرنے کی راہ میں بے شمار تکالیف کو برداشت کرتے ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ. بے شک ہر چیز کے حصول کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ایک نہ ایک آزمائش سے انسان کو گزرنا ہوتا. میرے آقا فرماتے مگر علم دین جو ہے یہ ایسی دولت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے. بہت سی آزمائشوں کے جب سامنا کر لیتا ہے انسان اور قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اپنے فضل سے اس کے دل کے اندر علم کا کچھ حصہ عطا فرماتا ہے. اور یہ جو علم کا حصہ مل جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا نفع کیا ہوتا ہے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، ایسی راہ پہ چلتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس علم کی بدولت جو اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان یہ میں احادیث مصطفیٰ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ محفل ایک عظیم محدث تھی اور الحمدللہ آپ کے اس شہر میں اور یہ گھرانہ ابھی جب میں آیا تو پتہ لگا یہ حضرت ہی کا گھرانہ ہے اور یہ کرم بالائے کرم یہ ہے میرا رشتہ الحمدللہ
سرکار شاہ وسیمت محدث سورفی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے منسلک آپ کے ایک خصوصی شاگرد حضرت فرماتے ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا، پہلے شاگرد کو جان لیا جائے تو استاد کی شان سمجھ میں آ جاتی ہے، بے شک ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں محدث سورفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا، یعنی پوری زندگی مدرسۃ الحدیث کے اندر تقریباً حضرت نے 40 سال تک مختلف لوگوں کو، طرح طرح کے لوگوں کو، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے علم دین سے سیراب فرمایا، کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور آپ کی بارگاہ میں علم حدیث کو سیکھا اور سنا، مگر ان میں خصوصیت کے ساتھ آپ ذکر فرماتے ہیں اگر مجھ سے کسی نے پڑھا تو امجد علی نے پڑھا۔ امجد علی المعروف صدر الشریعہ، مصنف بہار شریعت۔ اور ایک زمانہ آیا، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار اور سرکار محدث سورفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے گہرے دوستانہ مراسم اور تعلقات، کبھی دیکھا جاتا کہ اعلیٰ حضرت سرکار بریلی شریف سے پیلی بھیت تشریف لا رہے ہیں، کس لیے؟ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ کبھی اکثر دراز ہو جاتا تو اپنے وقت کے ایک عظیم محدث بریلی شریف سے تشریف لے جا رہے ہیں، کس لیے؟ اپنے دوست سے ملاقات۔ ذرا سوچیں یہ سلسلہ، یہ رشتہ کتنا مبارک ہے۔ تو جب بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت نے مدرسہ منظر اسلام کو قائم فرمایا، کچھ زمانے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں ایک خط لکھا کہ مدرسے کے لیے ایک مدرس کی ضرورت ہے، لہذا اپنے یہاں سے کوئی مدرس بھیج دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا، اس وقت حضرت نے خط میں ایک تاریخی جملہ لکھا تھا، شاگرد ایک ہی ملا، وہ بھی بڑھاپے میں، اور وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، پوری حیات درس دیا ہے۔ حضرت فرماتے شاگرد ایک ہی ملا، وہ بھی بڑھاپے میں اور وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ جب آپ کے چہیتے شاگرد حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غیر منقسم ہندوستان کے قاضی و قضات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے زمانے میں علماء اکرام کی مجلس بلائی اور ایک تخت بچھوایا، تمام علماء مشائخ کی موجودگی میں حضرت کے ایک شاگرد کو وہاں پہ تخت نشین فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو میں ہندوستان کا قاضی القضات مقرر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ صدر الشریعہ کی ذات ہے۔ اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے شاگرد ہیں ان کا عالم ہے، ان کے مقام بلند کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جب حضرت نے یہ لکھا کہ شاگرد ایک ہی ملا، وہ بھی بڑھاپے میں اور وہ ہاتھ سے نکل گیا، مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے خط لکھ دیجئے فوراً امجد علی اعظمی کو اور ان کو اپنے یہاں مدرسے میں بلا لیجیے۔ معاملہ یہ ہوا کہ صدر الشریعہ جب آپ کی بارگاہ سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد لکھنؤ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے اپنا مکتب کھولا، شفا خانہ، لوگوں کے علاج کے لیے۔ اس پہ حضرت نے تاریخی جملہ فرمایا، تو اعلیٰ حضرت نے فوراً ایک خط لکھا حضور صدر الشریعہ کے لیے اعظم گڑھ، اور اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے
سنا ہے کہ قادری منزل کی چائے بڑی عمدہ ہوتی ہے، تو جب یہ خط قادری منزل یہ علامہ امجد علی اعظمی صدر الشریعہ کے مکان کو کہتے ہیں، تو جب یہ خط ملا تو آپ نے فوراً جواب تحریر فرمایا، حضور خادم خود جو ہے بریلی شریف حاضر ہوتا ہے، تو حضور صدر الشریعہ بریلی ہے اور اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں منظر اسلام میں تقریباً 18 سال تک درس و تدریس کی خدمات کو انجام دیا۔ صدر الشریعہ کو بریلی شریف کے اندر صدر صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جانب سے یہ اعلان تھا کہ صدر صاحب 24 گھنٹے میں جب چاہے تب مجھ سے مل سکتے ہیں، اور سب کے لیے ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا نائب اور اپنا وکیل مطلق حضور صدر الشریعہ کو فرمایا کہ جو صدر الشریعہ یعنی امجد علی صاحب کے ہاتھ پہ مرید ہو جائے وہ میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معاملہ اعلیٰ حضرت سرکار کے صاحبزادے جو ہے حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند الحمدللہ آفتاب و مہتاب ہیں، کمالات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب پوچھا گیا کون ہے ایسا جو اعلیٰ حضرت کا ہمیں مرید کر لے، تو حجت الاسلام علامہ حامد رضا نے فرمایا یہ خصوصیت تو صرف صدر الشریعہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ کے ہاتھ پہ جو مرید ہو جائے گا اعلیٰ حضرت فرماتے وہ میرا مرید ہے۔ تو اب ان جملوں سے ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ذات کی عظمت کیا ہے، اس ذات کے مقامات کیا ہیں۔ اپنے وقت کے عظیم محدث اور کیسے محدث ہیں کہ آپ کے شاگردوں میں محدث اعظم کی چوچبی بھی شامل ہیں، اپنے وقت کے حضور صدر الشریعہ اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ولی کامل اس ذات ستودہ صفات کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اب ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموس رسالت کی حفاظت کے توسط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے بدلے میں آپ کو کون کون سے مقامات عطا فرمائے ان کا اندازہ لگا پانا مشکل۔ یہاں پہ میں نے آ کر کے کچھ لوگوں کے منہ سے سنا مولانا وسیع احمد محدث سلوسی، میں نے کہا اچھا جناب آپ نے کیا سمجھا حضرت کو، آپ نے کیا جانا؟ میں نے اپنی مثال دیکھی کہ میں نے آپ مجھے کیا جانتے ہیں؟ آپ کو اگر حضرت کی ذات مولانا لگتی تو آپ مجھ سے گفتگو کر لیجیے، میں تو حضرت کے غلاموں کے غلام کا غلام ہوں۔ حضور صدر الشریعہ کے فرزند علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب حضور محدث کبیر، یہ حدیث دانی کا جو سلسلہ چلا ہے آج بھی موجود ہے، محدث کبیر الحمدللہ ان سے شاگردی کا شرف اس ناچیز کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو محدثین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے وقف کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ان احادیث کی حفاظت کے بدلے میں ان کو نیابت مصطفیٰ کا مقام عطا فرمایا۔ وہ نائبین مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بتایا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک عالم صاحب ہیں جو
اپنے فرائض واجبات کی رعایت کرتے اور علم دین میں لگے رہتے. ایک بہت بڑے عابد و زاہد ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں اور جو ہے تلاوتیں کرتے ہیں، راہ خدا میں جہاد بھی کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ اس عابد و زاہد کی عظمت اس عالم پہ کتنی ہے؟ تو میرے آقا جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عالم کے اوپر کسی عابد کی فضیلت کی بات کرتے ہو؟ ارے عالم دین کی فضیلت اس عابد و زاہد کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہیں سے ادنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ مقام دیا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبوں کو، اپنی امت کے علماء کو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. بے شک بے شک. میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء اکرام کے، وہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں ان کی مانند، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ان کی مانند نہیں علماء، ان کے مثل ہیں. کس معاملے میں؟ اے فی خدمت الدین، بے شک. یعنی دین کی خدمت کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں جو کردار ان انبیاء اکرام نے عطا فرمایا تھا رسول اللہ کی عطا سے اس امت کی علماء نے اس کو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا عالم جس قبرستان کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کی برکت سے اس کے اطراف کی 40 قبروں کو منور فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توسط سے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ علم دین کی جو دولت مل جاتی ہے یہ دولت سب سے عمدہ ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا فان الجمال جمال العلم والادب. کہ حسن و جمال اور خوبصورتی ان لباسوں میں نہیں ہے جن کو ہم سوارا کرتے ہیں. ہاں خوبصورتی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ علم کی خوبصورتی، وہ ادب کی خوبصورتی. رفیقان ملت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. بے شک. ایک فقیہ، ایک عالم دین فرماتے شیطان کے اوپر، شیطان یہ ہمارا اور آپ کا یعنی تمام انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. قرآن میں اللہ کا اعلان ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن. تو یہ دشمن لعین آپ جانتے ہیں ہر لمحہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کو اور آپ کو جو ہے نقصان میں مبتلا کرے. پوری زندگی ہم سے نقصان کروانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان کا سفر آخرت ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان لعین آ کر کے کوشش کرتا ہے کہ جانے والے انسان کے ایمان کو چھین لے اور کسی طرح سے یہ بے ایمان دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کو عذاب میں گرفتار کیا. ایک لمبی داستان ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، وہ کسی اور موقع سے سنیے گا. تو یہ شیطان کے اوپر
جو مقابلہ شیطان سے 1000 لوگ مل کر کے نہیں کر سکتے، وہ مقابلہ رسول اللہ کی امت کا ایک عالم کر سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ، ایک عالم دین 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے شیطان۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ذات علماء کی ہے، عالموں کی ہی وہ ذات ہے کہ جن کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کی، بے شک سبحان اللہ، بے شک جن کے لیے چرند و پرند بھی جو ہے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہ عالموں کی شان ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے، بے شک خصوصیت کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے، تو اس کو عالم دین بنا کر دیا کرتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بنا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک اور بے شک میں ہر چیز کو تقسیم کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تو اگر عالم کے لحاظ سے حضرت کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ کے زمانے میں آپ کے جیسا کوئی عالم نہیں ملتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک آپ کو اگر ولی کی جب جو ہے نظر سے دیکھا جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کامل، بے شک سبحان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درج و بلندیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ بے شک اس ذات ستودہ صفات کی مجلس میں ہم اور آپ آج حاضر آئے، یہ وہ شخصیت ہے۔ آپ جب درس حدیث دیا کرتے تھے تو آپ کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم کی چوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بے شک آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی آپ کی درسگاہ میں ہوتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں سید ہونے کے ناطے حضرت میرا بڑا لحاظ فرماتے تھے، تو میں ہر وہ سوال پوچھ لیا کرتا تھا جو کوئی اور نہیں پوچھتا۔ تو کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت کے پیر و مرشد حضرت علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور وضاحت کر دوں میں یہ مراد آباد یہ والا نہیں ہے، گنج مراد آباد جو ضلع اناؤ میں پڑتا ہے وہاں۔ تو حضرت جو ہے اپنے مرشد کا بھی ذکر فرماتے، آپ کے مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور ساتھ میں امام اہل سنت کا بھی ذکر کیا کرتے۔ تو محدث اعظم کی چوچھوی کہتے ہیں ایک دن میں درسگاہ میں نے کہا حضور آپ فاضل بریلوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کاش میں بات یہ ہے کہ میرے مرشد میرے استاد حضور فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان خدا و رسول سے مقابلے کے لیے ناموس رسالت کا محافظ بنایا ہے، اور جن کا تعلق ان سے ہوگا ان کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی، ایمان کا ذائقہ مل جائے گا۔ بے شک بے شک ایک واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت کے پاس کوئی کتاب تھی، اعلیٰ حضرت نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ کتاب مجھے دے دو۔ کہا کتابیں دی نہیں جاتی، الغرض ٹھیک ہے آپ لے لیجئے،
لیکن پڑھنے کے بعد اس کو واپس کر دیجیے۔ اتفاق یہ کہ اس دن اعلیٰ حضرت کی واپسی نہیں ہوئی اور قیام ہو گیا حضرت کے ساتھ، تو رات میں وہ کتاب اعلیٰ حضرت نے لی اور صبح جب واپسی کا ارادہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اب کتاب نہیں لے جاؤ گے؟ کہا اب کتاب کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ لے جائیے آپ۔ کہا نہیں، میں نے رات بھر میں پوری کتاب کا مطالعہ کر لیا اور الحمدللہ کتاب کے کس پیج پہ کون سی بات لکھی ہے، کون سی سطر پہ لکھی ہے، سب کچھ میں نے محفوظ کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی آپ کی اتنی عزت فرماتے تھے۔ وہ ذات ہے حضور محدث صوفی رضی اللہ تعالی جن لوگوں نے اپنی زندگی کو احادیث مصطفیٰ کی حفاظت میں گزارا، ایک نام حضرت یحییٰ ابن معین بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے وقت کے ایک عظیم محدث، بہت بڑے محدث ہیں آپ، بڑے بڑے محدثین آپ کی شاگردوں میں آتے ہیں۔ آپ اعلان فرمایا کرتے تھے، جو آپ کی لائبریری تھی، فرماتے تھے جو حدیث ان کتابوں میں نہ ملے سمجھ لینا کہ وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے اور وہ حدیث اصلی نہیں۔ پوری زندگی علم حدیث کی جو ہے خدمت میں گزاری ہے۔ انہی محدثین میں جب ہم اور آپ دیکھیں گے تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی عطا سے 6 لاکھ حدیث زبانی آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے استاذ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی یہ آرزو ہے، خواہش ہے کہ حدیث کی کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں جمع ہو۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وہیں پہ میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں پہلے جو مجھے یہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان میں سے میں نے منتخب کیا تقریباً 2 لاکھ حدیثوں کو۔ پھر یہ لگا کہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو میں نے اور مختصر کیا اور مختصر کیا۔ جب یہ چند ہزار حدیثیں رہ گئی تب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، مدینہ المنورہ گیا اور بارگاہ رسالت میں جانے کے بعد جو جنت کی کیاری ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے مسجد نبوی شریف کے اندر جنت کی کیاری اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو آقا کریم کے حجرے سے لے کر کے اور مسجد کے منبر شریف تک کی جگہ ہے۔ اسی کیونکہ وہاں پہ میرے آقا کا بار بار آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ جگہ جو ہے جنت کی کیاری ہے۔ امام بخاری وہاں تشریف لے گئے اور جتنی حدیثیں بخاری شریف کے اندر ہیں ہر حدیث کے لیے ایک ایک مرتبہ آپ نے جو ہے استخارہ فرمایا۔ جب بارگاہ رسالت سے اجازت مل گئی تب آپ نے بخاری شریف کے اندر اس کو جمع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے۔ ذرا سمجھیں محدثین کے مقام کو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سفر کر رہے تھے، سفر میں ایک چور، ایک اچکا منچلا کے ساتھ ہو لیا۔ مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا سفر پہ نکلے ہیں،
کچھ دیر کے بعد سمندر کا سفر ہوا تو باتوں باتوں میں وہ منچلا جو اچکا تھا اس نے پوچھا مولانا صاحب سفر پہ نکلے کچھ پیسہ ویسا بھی رکھا؟ کیونکہ محدثین یہ احادیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے پوری زندگی کبھی زبان سے جھوٹی بات نہیں نکالی، پوری زندگی دماغ اور حافظہ اتنا مضبوط کہ جس بات کو آج انہوں نے کہا، جن لفظوں میں کہا، اگر 20 سال کے بعد سوال کیا جائے کہ وہ بات کہاں پہ تو وہ محدثین ویسے ہی بتا دیتے تھے کہ یہ وقت تھا، فلاں صاحب کا مکان تھا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے ان الفاظوں میں اس بات کو کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام بخاری نے فرمایا میرے پاس 10,000 درہم، بات ختم ہو گئی۔ جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو ڈاکو بھی سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا میں چل گئی اس کے بعد وہاں پہ اس نے شور مچایا کہ میرے 10,000 درہم چوری ہو گئے۔ حضرت امام بخاری سمجھ گئے یہ ظالم ہے، اور میں ایک محدث ہوں، لوگ میری زبان پہ میرے قلم پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور صرف اس لیے کہہ رہا کہ یہ دولت اس کو مل جائے۔ تو اس وقت یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ اگر کشتی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو معلوم ہے کہ کشتی میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی ہیں، کوئی نیا آ نہیں سکتا نہ جا سکتا ان میں سے کوئی، تو اس میں تلاشی کا سلسلہ ہو جاتا تھا جس سے مال برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ بھئی میرا مال چوری ہو گیا، میرا مال تلاش کیا جائے، نکالا جائے، دیکھا جائے کس کے پاس۔ تو یہ کہ ٹھیک ہے بھئی اتنے ہی لوگ ہیں، تلاش کر لیا جاتا ہے۔ تلاشی شروع ہو گئی۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس 10,000 ہیں، آپ نے اپنی اتنی بڑی دولت خاموشی سے اٹھایا اور پانی میں ڈال دیا۔ تلاشی نہیں جا سکی، مال برآمد نہیں، سفر مکمل ہو گیا۔ جب خشکی پہ پہنچے وہ ظالم کہتا مولانا صاحب آپ کے پاس تو تھے 10,000 روپیہ ہوئے کا نادان، میں نے پوری زندگی جس دولت کی حفاظت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو میں بیان کرتا ہوں، رسول اللہ کی حدیثوں کو میں لوگوں کو سناتا ہوں، آج اس تیری حرکت کی وجہ سے لوگ مجھے جھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ تو دنیا کا حقی حوث رکھتا تھا، میں نے اس دولت کو جو ہے اس پانی کے اندر پھینک دیا۔ یہ دولت میرے لیے اس سے کہیں زیادہ درجہ جو ہے فضیلت رکھتی ہے جو میں نے رسول اللہ کی حدیثوں کی حفاظت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ تو محدث بننا اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے، ایسی ایسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے ہیں حضرت امام بخاری، آپ کاؤنٹنگ کریں اس وقت کے 10,000 اور آج کے کتنے بنے گے؟ کیوں ٹھیکا؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا۔ یہ شان ہوتی ہے محدثین کی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں 100 لوگ آئے، آپ کو ایک مجلس میں بٹھایا گا کہ ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا، تو 100 لوگوں نے 100 حدیثیں سنائی، اور احادیث کے اندر ایک اہم چیز جو ہوتی ہے وہ حدیث کی سند ہوتی ہے، جو اسماء الرجال ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے کس کو یہ حدیث سنائی، صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، اس طرح سے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے
وہ جو سند ہوتی ہے، جو نام ہوتے ہیں راویوں کے، ان کو غلط کر دیا، اس حدیث کے اس حدیث میں، اس حدیث کے اس حدیث میں، اس طرح سے سب لوگوں نے ایک ایک حدیث لی اور راویوں کو ادھر ادھر غلط غلط کر کے امام بخاری کی بارگاہ میں پیش۔ سارے لوگوں نے جب اپنی حدیثوں کو سنا لیا، اس کے بعد امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ ساری حدیثیں صحیح۔ تو لوگ سمجھے دیکھو یہ باتیں نہیں معلوم ہے، آپ کو یہ حدیثیں امام بخاری کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد امام بخاری اسی مجلس کے اندر 1 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک جتنی حدیثیں ان لوگوں نے پڑھی تھی، سب کے الگ الگ کر کے حدیث کو بیان فرمایا، پڑھا اور فرمایا آپ نے اس کی سند میں یہ نام یہاں پہ لیا تھا، یہ غلط، یہاں پہ اس محدث کا نام ہے، یہاں پہ ان کا نہیں ان کا نام ہے، اور ساری حدیثوں کو صحیح کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ عظمت ہوتی محدثین کی، فقہا کی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء اکرام کی جماعت ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالموں کی جماعت ہوتی ہے۔ اور ان عالموں سے مراد ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے علماء، یہ حضرت جیسے، بے شک بے شک، آپ جیسے لوگ ہیں، حضور محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو علماء اعلیٰ حضرت لے لیجئے، مفتی اعظم ہند لے لیجئے، یہ علماء آج کے وقت میں ایک بات صاحب یہ بڑی گردش کر رہی ہے، کچھ لوگ جو حقیقت میں نہ پیر ہیں نہ ولی ہیں، کچھ نہیں ہیں، فقیر بن کے گھوم رہے ہیں، بڑا بڑا بال ہے تو لال پیلے کالے کپڑے ہیں، فقیر بن کے گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بات ہو جائے، ارے بھائی مولویوں کی ہم سے نہیں لگتی، ان کی لائن الگ ہے، ہماری لائن الگ ہے۔ یہ بہت بڑا ڈھونگ ہے اور بہت بڑا ایک دھوکہ۔ مجھے آپ بتائیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پیر ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی فقیر ہے؟ فقیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے صرف اللہ کے لیے لگا ہوا ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا؟ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی بھی ہیں اور پیر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جس کو دیکھو کہ شریعت کی پاسداری نہ کرے، شریعت کے مطابق نہ چلے، وہ اپنے آپ کو لاکھ کہے میں ولی ہوں، لاکھ کہے میں پیر فقیر ہوں، میں یہ ہوں میں وہ، کچھ نہیں ہے، وہ صرف وہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ آپ حضور مولانا میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو لے لیجیے، آپ ایک مجذوب ولی ہیں الحمدللہ، مگر پوری حیات میں آپ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش کر سکتے جو آپ نے شریعت کی مخالفت کی یا شریعت سے آپ کا عمل کوئی ٹکرا رہا۔ جبکہ مجذوب اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں ان کے معاملات کچھ الگ ہی ہوتے ہیں، وہ کرتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ ان کے جب فیضان کرم کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ان لوگوں کو مارنا چالو کر دیتے ہیں، یا ایسے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں زبان سے جن کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو حضرت کا لوٹا چوری ہو گیا، حضور مولانا میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک صاحب آئے ہوئے تھے کہ نوکری کا مسئلہ ہے، ادھر کوئی لوٹا لے کے چلا گیا، حضرت نے کچھ نہیں پوچھا، پکڑا اور لوٹا اٹھا مارنا چالو کر دیا۔ لوٹا چوری کرنے آیا، لوٹا چوری کرنے آیا، جیسے تیسے چڑھا کے بھاگے، پتہ لگا ادھر سے لیٹر آ گیا کہ آپ کی نوکری جوائن ہو گئی۔ آپ کے خادم خاص مخدوم میاں صاحب
حضور مانا میاں ممکن ہے آپ لوگ سنے ہوں یا جانتے ہوں، ایک بار بھیجا جا مندر کا بڑا والا گھنٹہ اتارا، مندر سے گھنٹہ اتروایا، یہ گوری شنکر سے شاید۔ اس کے بعد کہا جائے گدھا پکڑ کے لا، گدھا پکڑوایا، کہا اس کے اوپر بیٹھو، بیٹھ گئے، کا گھنٹہ بجا، وہاں سے لے کے وہاں تک بجاتے رہو جب تک منع نہ کرو، بجوایا، مرید تھے الحمدللہ، سچے عاشق تھے، وفادار تھے، مرشد نے کہا اس لیے کر رہے ہیں۔ بعد میں پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے کیا کیوں ایسا، معاملہ کیا تھا؟ قاسم میں معاملہ یہ بہت بڑی بلا آنے والی، میں نے اس کو بھگا دیا، میں نے تو اپنے شہر میں ہی داخل نہیں ہونے دیا اس کو۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، مجذوب اولیاء اکرام کی، وہ لوگ کب کیا کریں کچھ پتہ نہیں۔ المختصر، ہم سب اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سرکاروں کی بارگاہ میں حاضری بھی کرتے رہیں، اپنی عقیدتوں کا خراج بھی پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان سرکاروں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، خصوصاً حضور محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو ہم سب کے گھروں میں جاری و ساری فرمائے، اور حضور محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم حدیث کا صدقہ عطا فرمائے۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے کلمات کو قبول فرمائے، کوئی کمی بیشی لفظش ہو تو مولا اپنے حبیب کی صدقے معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ